حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریج تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا، ہما وقت سجدے کرتا رہتا، ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا۔ اس نے ایک معبد خانہ تیار کیا جہاں پر وہ سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکے، جہاں پر وہ سکون کے ساتھ سجدے کر سکے، جہاں پر وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ یہ عابد بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی فکر ہوتی نہیں ہے، ان کو فکر ہوتی ہے تو عقبہ کی فکر ہوتی ہے، دنیا کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہما وقت یہ فکر رہتی ہے رب راضی ہو جائے، ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ معبد خانہ تیار کیا، معبد خانہ بنایا تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرے، کوئی نہ آنے والا ہو، کوئی نہ جانے والا ہو، ہما وقت اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس نے معبد خانہ تیار کیا، عبادت میں مشغول رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا۔ ایک دن اس کی والدہ کا اس کے معبد خانے پر آنا ہوا، آ کر کے آواز لگائی، اے میرے بیٹے جریج میری بات کو سنو۔ جریج نماز میں مشغول، اپنے رب کی عبادت میں مشغول، اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں مشغول۔ آواز آئی، آواز کا کوئی جواب نہ دیا، اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، سجدے میں اپنے رب کو یاد کرتے رہے اور اسی کشمکش میں رہے۔ اے پروردگار عالم، مولا کائنات، میں عبادت کر رہا ہوں، ادھر والدہ آئی ہے، پروردگار عالم کروں تو کیا کروں، عبادت کو چھوڑوں، ماں کے کہنے کو مانوں، ماں کی بات کو سنوں۔ اسی کشمکش میں اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اپنے رب کو یاد کرنے میں مشغول رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ ماں باہر سے آواز لگاتی رہی، ادھر اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول، سجدے کرنے میں، رب کو راضی کرنے میں مشغول، ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے جریج نے کوئی جواب نہ دیا، ماں واپس چلی گئی۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا، معبد خانے میں جریج عبادت میں مشغول رہے، عبادت کرتے رہے، پورا دن گزر گیا۔ دوسرا دن آیا، ماں کا پھر آنا ہوا، ماں پھر معبد خانے پر آئی، آنے کے بعد آواز لگائی، جریج میری بات سنو، پھر آ گئی۔ دوسرا دن آ گیا، معبد خانے پر پھر آ گئی، جریج میری بات سنو۔ جریج عبادت میں مشغول، سجدوں میں مشغول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پھر جب کوئی جواب نہ ملا، ماں پھر واپس چلی گئی۔ یہ دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، ماں پھر معبد خانے پر پہنچی، آ کر کے دیکھا کہ جریج تو نماز میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آواز لگائی، پھر کوئی جواب نہیں دیا، عبادت کرتے رہے، عبادت میں مشغول رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ ماں نے دیکھا کہ جریج میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے، واپس چلی گئی اور غصہ ہو گئی، اتنی ناراض ہوئی کہ رب کی بارگاہ میں بد دعا کی، رب کی بارگاہ میں بد دعا کی اور کہا، اے جریج تمہیں جب تک موت نہ آئے، جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ بد دعا دی، جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو تمہیں موت نہ آئے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں نے بد دعا کی، ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔
معبد خانے میں عبادت میں مشغول ایک بدکار عورت آئی، آنے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو، ادھر انکار کر دیا۔ جریج نے کہا کہ یہ کام تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ کام تو کبھی بھی نہیں کر سکتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں، اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں، یہ کام میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں، میرا رب ناراض ہوگا، میرا رب ناراض ہو جائے میں وہ کام ہی نہیں کرتا ہوں۔ انکار کر دیا کہ یہ کام تو میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں۔ عورت آئی، خواہش کا اظہار کیا، واپس چلی گئی، جا کر کے کسی جنگل میں چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، بدکاری کی۔ کچھ دن گزرے، اسے حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرا، اس کے بعد کچھ دنوں میں جب حمل ظاہر ہوا، لوگ پوچھنے لگے یہ تو بتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، بتا یہ بچہ کس کا ہے۔ اس عورت نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کہنے لگی یہ بچہ اسی عابد کا ہے جو تمہارے سامنے کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں، یہ اسی کا بچہ ہے، اسی نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ لوگوں نے اتنا سنا کہ وہ تو بڑا عبادت گزار بنتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دن و رات سجدے کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اتنا غلط کام کہ تیرے ساتھ بدکاری کی، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ لوگوں کو غصہ آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے معبد خانے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد معبد خانے کو توڑ دیا، معبد خانے کو توڑا، معبد خانے کو توڑنے کے بعد جریج کو مارنے لگے۔ جریج نے کہا یہ تو بتاؤ بھائیو تم مجھے کیوں مارتے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ کہا اور ہم سے پوچھتے ہو کیوں مار رہے ہو؟ تم نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، بدسلوکی کی ہے، تم نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حاملہ ہو گئی، اور یہ بچہ تمہارا ہے، یہ بچہ تمہارا ہے۔ جریج کہنے لگے یہ جھوٹ بولتی ہے، کہا یہ جھوٹ بولتی ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم تمہاری بات کا یقین کس طرح کریں؟ ایسے وقت میں لوگ بھی یقین نہیں کرتے، ایسے وقت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، اس ٹائم یہ طے نہیں کر پاتے کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر سامنے والے کی غلطی نہیں بھی ہے تو اس کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں، بلکہ سوچنا چاہیے، بات سننی چاہیے سامنے والے کی، ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو۔ کہا کہ تمہاری بات کا ہم یقین کیسے کریں؟ بچے کی پیدائش ہو گئی، بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اس بچے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ جریج نے کمر پر ہاتھ مارا، ہاتھ مارنے کے بعد کہا بتاؤ تم کس کے ہو؟ کہنے لگا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ جتنے لوگ تھے حیران رہ گئے، جتنے لوگ تھے حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ بچہ کہنے لگا میری ماں جھوٹ بولتی ہے، میرا باپ یہ جریج نہیں بلکہ میرا باپ تو وہی چرواہا ہے۔ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا بتاؤ جریج اب تمہارا یہ معبد خانہ ہم تیار کریں، چاندی کا بنائیں یا سونے کا بنائیں؟ جریج نے کہا کہ مجھے نہ سونے کا چاہیے نہ چاندی کا چاہیے، بس جیسا میرا عبادت خانہ تھا، معبد خانہ تھا، بس ویسا ہی کر دیجئے، مجھ کو نہیں چاہیے۔ دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول کیا، بچے کو گویائی دی۔ بچہ بولا میرا باپ یہ نہیں ہے بلکہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ لوگ بڑے شرمندہ ہوئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، اگر عبادت سے ماں یا باپ روکیں تو اس وقت ان کی بات کا نہ سننا بھی جائز ہے، ان کی نافرمانی کرنا بھی جائز ہے اگر وہ عبادت سے روکنے والے ہو۔